ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر مجھے آپ کا جواب اچھا لگا تو میں تمہیں تمہاری پسند کے انعامات دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے یہ بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی پسندیدہ چیزیں دے دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو شہزادی نے یہ سب سننے کے بعد کہا کہ جو آپ کا حکم۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، اسے ہر طرف درخت ہی درخت نظر آئے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لوں کہ رات کو آگ جلاؤں تاکہ کوئی جنگلی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی جھونپڑی کے پاس جاتی ہے اور اسے اندر سے کھانسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پہلے تو شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ پانی کا گلاس بھر کر اس بوڑھے کو پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو تب شہزادی اس کو پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ شہزادی کی باتیں سننے کے بعد بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تم چاہو تو یہیں رہ سکتی ہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی پڑا ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی کا گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح ہوتے ہی بوڑھا شخص شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی کام میں مصروف ہو جاتی ہے اور وہ بکری کا دودھ دوہنے لگتی ہے۔ وہ آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ باہر برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو اگر کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوا تو وہ پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب وہ دیکھتی ہے تو پھر ایک لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا آدمی بھی واپس آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا ماجرا سناتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو وہ 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جا کر ان کو شہر میں بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی مالا کے طور پر اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار کروا لیتی ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک ایسا خوبصورت محل بنواتی ہے کہ جس میں ہر طرح کی آرائش، نوکر چاکر اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔
यानी जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक ये धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कि वो कौन से मुल्क की शहजादी है कि जिसकी हर तरफ इतनी तारीफें हो रही हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। तो जब बादशाह के सिपाही शहजादी को पैगाम पहुंचाते हैं तो शहजादी कहती है कि वो बादशाह से सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल में जाता है। शहजादी अपने चेहरे पर नकाब करके उन सब से मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से यह कहता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, तो फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? तो उनके इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियाँ करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं, कुछ देर बाद दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी बेटी है और ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को भेजा था तब उन्होंने बताया था कि वहाँ पर तो शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारे बदले मेरी सारी बादशाहत क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और गले की माला दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। वो जिस हाल में भी रखे, हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।